آیت نمبر 208 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مومنین کا ذکر فرما کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیچ دیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب مسلمانوں کو خطاب فرما دیا، پہلے ذکر فرما دیا، پہلے منافقین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر فرما دیا، جن کے دلوں کے اندر ایمان، جن کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک عمومی خطاب فرما دیا ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ۔ وہ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافت، کافت، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیچھے چلو، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے مت چلنا، جو شیطان کر رہا ہے ایسا مت کرنا، انہو، بے شک وہ یعنی شیطان، لکم عدو مبین، تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر جو خطاب ہے، پیغام تو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے نا، نام تو مسلمانوں کا لیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ وہ منافقین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جیسے ایمان والے کرتے ہیں تم بھی ان کی طرح کرو۔ اگر تم اپنی نجات چاہتے ہو تو نجات اسی چیز میں ہے۔ کس چیز میں نجات ہے؟ کہ ہمیں داخل ہونا پڑے گا اسلام میں پورے کے پورے۔ مسلمانوں کو خصوصی طور پر یہ خطاب ہے، اور ساتھ ہی یہ خطاب دوسروں کو بھی ہے۔ تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، ہم اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر پورے کا پورا لے آئیں، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے مطابق ہو جائیں، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے ہم چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین یعنی راستہ، زندگی گزارنے کا راستہ، وے آف لائف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا راستہ اگر وہ انسان کا بنایا ہوا ہے اور وہ اسلام کے ساتھ کنٹراڈکشن میں آ جاتا ہے، یا اس کے ساتھ اپوزیشن میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ مقابلے میں آ جاتا ہے، تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس راستے کو چھوڑ کر جو راستہ اللہ نے بتایا ہوا ہے اس کو اختیار کرے گا۔ لیکن کوئی دنیا کا بنایا ہوا کوئی ایسا قانون جو اسلام کے ساتھ کنٹراڈکشن میں نہیں آتا، اس کو تسلیم کرنے میں، اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسا قانون یا کوئی بھی ایسا راستہ جو اسلام کے کسی قانون کے ساتھ مقابلے پہ آ جائے، وہاں پر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی راستے کو اختیار کرے گا جو راستہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے۔ تو اب اس خطاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سچے اور پکے اہل ایمان کی طرح سارے کے سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ تو اب منافقین کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا نا کہ ان کی وفاداری تقسیم تھی، اوپر سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اندر سے کیا تھا؟ ان کی جو اسلام کے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ ان کی پوری ساز باز تھی، اور ان کے جو اصل معاملے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی جو روش تھی منافقین کی کہ یہ اندر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کو قرآن پاک میں جیسے ہم نے پہلے دیکھا سورہ منافقون میں ارشاد ان کے بارے میں فرمایا، پھر اسی طرح سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان منافقین نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کا برا منایا یہ کہا کہ ہم بعض معاملات میں آپ ہی لوگوں کی اطاعت کریں گے، اللہ ان کی اس رازداری کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ جو یہود و مشرکین کے لیڈروں کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جب آتے تھے تو کہتے تھے آمنا، قالوا آمنا، کہتے تھے آمن، تو لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔
तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है मैं भी इनके साथ मजाक करता हूँ और इनको ऐसे ये बेवकूफ बने हुए हैं, इन्हें किसी चीज की समझ ही नहीं आ रही, हैरानों परेशान ये फिरते हैं। तो फरमाया कि सूरह निसा के अंदर फिर इरशाद फरमाया, जरा इन लोगों को देखो जो मुद्दई हैं कि वो उस चीज पर भी ईमान लाए हैं जो तुमसे पहले उतरी है। ये चाहते हैं कि अपने मामलात फैसला के लिए तागूत के पास ले जाएं, हालांकि उनको हदायत की गई है कि वो उसका इनकार करें, यानी तागूत का इनकार करें। शैतान चाहता है कि इनको बड़ी ही दूर की गुमराही में फेंक दे, और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज की तरफ आओ जो अल्लाह ने उतारी है और रसूल की तरफ, तो तुम इन मुनाफिकीन को देखते हो कि वो तरह तरह से गुरेज की राहें इख्तियार करते हैं। ये सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अब ये बात अपनी जगह पर साबित है कि तागूत जो है उससे क्या मुराद है। तागूत से इनको जो बचने का इशारा किया गया, इनको तागूत का इनकार करने का इनको जो है ना वो हुक्म दिया गया था, तो इससे मुराद, तागूत से मुराद वो यहूद की वो अदालतें हैं। क्योंकि उन अदालतों में क्या होता था कि रिश्वत वगैरह देकर ये क्या करते थे कि अदल और इंसाफ के खिलाफ अपनी फैसले करवा लेते थे। और ये फैसले किस तरह इनके लिए आसान भी थे, क्योंकि वो जो उनके उलमा थे उन्होंने किताब, अल्लाह की किताब के अंदर और अल्लाह के नबी ने जो शरीयत उनको दी हुई थी, वो शरीयत के अंदर अपनी मर्जी की चीजें जो ना वो ऐड कर करके तो उसका हुलिया ऐसा कर दिया था कि ये जो मुनाफिकीन हैं इनको फिर वहां से कुछ ना कुछ फायदा मिल जाता था। इनके जो मामला थे ये अपने मामला उन अदालतों में लेके जाते थे, यहूद की अदालतों में। तो वहां इनको किसी न किसी तरह से इनको, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ भी ये कि जी कुछ थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाती थी इनको तो उन अदालतों के अंदर, क्योंकि जहां पर भी झूठ का कारोबार हो रहा होगा झूठा बंदा वहीं पर जाएगा। मुनाफिक जो है वो देखिए सबसे बड़ा झूठा होता है मुनाफिक। तो उसने अब वो रुजू किस तरफ को करेगा अपने फैसलों के लिए, उन्हीं अदालतों की तरफ कि जहां पर झूठ का कारोबार हो रहा होगा। और फिर फरमाया कि और जब उनसे ये कहा जाता है कि ईमान और इस्लाम का तकाजा तो ये है कि वो अपने मामलात कुरान पाक और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करें, तो वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं और जान कन्नी कतराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बस किसी न किसी तरह से ना यहाँ से हम निकलें। तो ये जो इन्होंने अपनी वफादारी जो इस्लाम, ईमान और जो इन्होंने ये तकसीम की हुई है ना कि एक तरफ ये ईमान इस्लाम का दावा करते हैं और दूसरी तरफ क्या है कि ये मामला जो है ना वो खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज जो है इनको अब बड़े अजीबोगरीब से मामला इनका हो चुका है कि ये शैतान के बहकावे में बहुत शिद्दत से आ चुके हैं, इतनी शिद्दत से आ चुके हैं कि अब इनके लिए उससे निकलना मुमकिन नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि शैतान की पैरवी मत करो, शैतान के कदमों के पीछे ना चलो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और दुश्मन देखिए किसी का भी कोई दुश्मन हो वो कभी उसका भला तो नहीं चाहेगा। तो शैतान जब इंसान का खुला दुश्मन है तो शैतान हर वो काम करेगा कि जिससे इंसान बर्बाद हो, जिससे इंसान की सारी मेहनत रायगा जाए। इंसान जो कुछ कर रहा है उसमें कोई ना कोई चीज वो ऐसी डालने की कोशिश करेगा जिससे उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। तो ये मुनाफिकीन ने जो अपने आप को धोखा दिया हुआ था, उस धोखे में वो शैतान की पैरवी कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया कि तुम इनका तर्ज अमल नहीं अपनाओ। हम सब के लिए क़यामत तक के लिए ये पैगाम है अल्लाह तबारक व तआला का कि तुमने पूरे का पूरा दीन के अंदर दाखिल होना है। जो मेरा पैगाम है उसको पूरे का पूरा मानना है और फिर अमली तौर पर उसको करना है। ये रास्ता जो है ये रास्ता होगा कामयाबी का रास्ता। शैतान की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान की पैरवी का जो रास्ता है वो नाकामी का रास्ता है। क्यों नाकामी का रास्ता है? क्योंकि शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है और कोई भी दुश्मन किसी इंसान को उसकी कामयाबी की तरफ लेके नहीं जाता। दुश्मन हमेशा नुकसान करना चाहता है। तो शैतान खुला दुश्मन है तो वो हमेशा इंसान का नुकसान करना चाहेगा। उसने कसम खाई हुई है अल्लाह की इज्जत की, उसने कहा था कि अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं इनको बहकाऊंगा। तो वो अपनी कसम पूरी करने के लिए कभी कोई मौका वो जाया नहीं जाने देता, हर मौके से वो फायदा उठाता है। अगली आयत में फरमाया फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अब ये देखिए बड़ा एक सख्त हुक्म है कि अगर तुम डगमगा गए, फिर अगर तुम फ़इन पस अगर ज़ललतुम
تم ڈگمگا گئے، من بعدی بعد اس کی، ما جاءتکم البینات وہ جو واضح دلیلیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح احکامات دے دیے ہیں اے مسلمانوں، اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے، فعلموا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بینات دی ہوئی ہیں، جو نشانیاں دی ہوئی ہیں، واضح احکامات دیے ہوئے ہیں، ہمیں متنبہ کیا ہوا ہے کہ شیطان کی چالوں اور اس کی فتنوں سے کس طرح سے تم بچ سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ بیان فرما دی۔ تو اب جب یہ ہدایت ایک طرف موجود ہے تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ اس ہدایت کو دیکھے گا، اور شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے اس کی پیروی کرنے سے وہ بچے گا، اپنی پوری کوشش کرے گا کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے وہ نہ چلے۔ تو دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ ان اللہ عزیز حکیم، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو صفت عزیز کی صفت بیان فرمائی ہے نا کہ عزیز مطلب غالب، وہ پوری طاقت والا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ تو اس میں دو حقیقتیں ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمزور یا ناتواں ہستی نہیں ہے، وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہستی ہے، وہ غالب ہے۔ تو اگر اس غالب کی تنبیہ کرنے کے باوجود اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو وہ پھر عذاب میں ضرور پکڑے گا ان لوگوں کو کہ جو کہ شیطان کی قدموں کے پیچھے چلیں گے، جو شیطان کے راستے پہ چلیں گے۔ اور دوسرا اس میں جو عزیز کی صفت ہے، اس میں دوسری جو حقیقت جس کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ان واضح ہدایت کے بعد بھی اگر کوئی راہ حق کو چھوڑ کر شیطان کی ہی پیروی کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نفع نقصان سے بالا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرمائی یہاں پر وہ حکیم کی ہے، تو یہاں پر بھی دو حقیقتیں جو نا وہ نمایاں ہو رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ دنیا کا خالق حکیم ہے، حکیم کا مطلب حکمت والا ہے، اس کے پاس دانائی ہے، وہ دانا ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے، اسی نے پیدا فرمایا سب کو۔ تو اور اس کے حکیم ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی ہدایت پر جو لوگ جمے رہتے ہیں اس کی ہدایت پر، اور جو لوگ اس سے کہ انحراف کر دیتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان وہ پھر تمیز کرے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہدایت کے اوپر جمے رہے اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا۔ تو اب اگر ان میں کوئی امتیاز نہ کرے بلکہ دونوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دے تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ جو ہے نا حکیم ہستی نہیں ہے جو سارے لوگوں کو، چاہے وہ اچھے عمال کر رہے ہیں چاہے وہ برے عمال کر رہے ہیں، تو ان سب کو جو ہے نا وہ ایک ہی تکڑی میں توڑ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے جو انجام ہے وہ بھی مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری صفت جو اس کے دوسرا پہلو ہے اس صفت کا وہ یہ کہ بدی اور نیکی کے جو نتائج ہیں ان کا ظہور، جو اس کے مطلب اس کے جو نتیجہ جب نکلتا ہے اس میں جو کبھی دیر ہو جاتی ہے تو یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے قدموں کے ساتھ چلنے والے شیطان کے پیروکار جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا کرتا ہے کہ وہ اہل حق کو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اس سے نہ تو اہل باطل کو مغرور ہونا چاہیے کہ دیکھو ہمیں تو بڑا وقت مل گیا اور ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور نہ ہی جو ایمان والے لوگ ہیں، جو حق پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو مایوس ہونا چاہیے، بلکہ انہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ مہلت اور آزمائش دونوں اس اللہ کی طرف سے ہیں جو حکیم اور دانا ہے، اور اس کی حکمت کے تحت اس کے قوانین اور اس کے نتائج یہ بالکل قطعی اور اٹل ہیں۔ تو اب دیکھیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ کہ جو مطلب کوئی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ لوگ جب کوئی انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو کس کا راستہ اس نے اپنایا؟ اس نے شیطان کا راستہ اپنایا، شیطان کی پیروی کی۔ اللہ نے اس میں منع فرمایا ہوا ہے کوئی بھی غلط کام جب انسان کرتا ہے تو وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ اب غلط کام کرنے والا بندہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑ رہا۔ ہمارے ملک میں دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، کتنے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملک کو برے طریقے سے نوچا، اس کو کھایا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، انجام بہت برا ہے ان کا۔ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اپنی ان بدعمالیوں سے، کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ کا قانون ہے انجام اس کا بہت برا ہے۔ آج نہیں تو کل، ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں وہ لوگ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہوا ہے، یہ وقت ایک سمجھنے کے ایک موقع ہے انسان کے لیے کہ انسان سمجھ جائے، لیکن جب انسان ایک دفعہ شیطان کی پیروی شروع کر دیتا ہے تو پھر انسان کو شیطان اندھا کر دیتا ہے، اس کو چھو کے اندھا کر دیتا ہے اسے شیطان۔ تو پھر انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ابھی تک میرا کچھ نہیں بگڑ سکا، اگلا مرحلہ بھی میں طے کر لوں، اس کے بعد دیکھوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر اس سے آگے چل کے ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہو جائے۔ اور لیکن یہی چلتے چلتے آخر کار وہ سڑک ختم ہو جاتی ہے، وہ مہلت کی سڑک، اور پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے شیطان کی چالوں سے اور شیطان کے راستے پہ چلنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور اگلی آخری آیت آج کے جو ہماری آیات تلاوت کرتا ہے آیات میں سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حل ينظرون الا ان تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور۔ حل ينظرون، کیا وہ چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ حل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ نہیں وہ انتظار کر رہے الا، مگر اس چیز کا، ان يأتيهم اللہ، یہ کہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، فی ظلل، سایوں میں، من الغمام، بادلوں کے۔ وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سایوں میں آ جائیں، والملائکہ، تو اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور سارے کا سارا کام پورا ہو جائے، اور سارا قصہ جو ہے وہ تمام ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، تو سن لو سارے کے سارے کام جو ہیں وہ اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اب دوبارہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکلوڈ کر دیا، جو ہم نے آج آیت نمبر 104 سے شروع کیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے یہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہیں، تو یہ لوگ جب توبہ نہیں کر رہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ ساری اللہ نے نشانیاں تو بھیج دیں، اب آخری یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ خود ان کے پاس آ جائے بادلوں میں، کوئی عذاب لے کر ان کے پاس آ جائے، اور اللہ کے فرشتے آ جائیں، اور پھر ان کا یہ سارے کا سارا کام تمام ہو جائے، یہ ساری کہانی ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے ایک وقت دیا ہوا ہے، انسان کو وقت دیا ہوا ہے میں نے، اور آخر کار کیا ہونا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سب کا آخر کار جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی نکالنا ہے، لیکن اس کی ایک سکیم ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر انسان جلد باز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی سارے کے سارے کام ہو جائیں، کہ مطلب کوئی غلط کر رہا ہے تو فوراً اس کو سزا مل جائے، اپنی عجلت پسندی کی وجہ سے یا عجلت پسندی کی وجہ سے کہ جلدی جلدی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان ہے ہر چیز کے لیے، اس نے ہر چیز کو ایک خاص اس کے لیے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے، اور وہ کہانی چلتی رہتی ہے، لیکن اس کہانی کے آخر کار اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جو غلط کرے گا وہ غلط میں پکڑا جائے گا، جو اپنے دل کو پاک کر لے گا، صاف کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاکیزگی عطا فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاکیزگی کی حالت میں جائے گا۔ لیکن جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو شیطان کا پیرو بنا لیا، شیطان کے پیچھے اس نے چلنا شروع کر دیا، تو وہ شیطان پھر اس کو اس ضلالت کے اور گمراہی کے گڑھے میں جا کے گرا دیتا ہے، جہاں پر پھر انسان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے لیے اس چیز کو آسان بنائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالایمان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔